بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیت مبارکہ سے جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عورتیں جو نیک ہیں وہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد گھر سے اپنی حفاظت، عزت کی، آبرو کی، اس کے ہر ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ اور جن عورتوں کا تمہیں خوف ہو نافرمانی کا تو ان عورتوں کو تم نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرمایا نصیحت سے نہ مانے تو پھر ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو ان کو تعدیباً یعنی ان کو سمجھانے کے لیے سزا دو، اتنی سزا کہ ان کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک منصف عورت کی طرف سے، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں منصف صلح کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان یعنی عورت اور مرد کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین بہت بڑا جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیات مبارکہ کے اندر یہ فرمایا جب وہ دونوں درمیان اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کی صلح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی صلح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک منصف یعنی انصاف کرنے والا مرد عورت کی طرف سے ہوگا، ایک انصاف کرنے والا مرد اور مرد کی طرف سے ہوگا۔ یہ دونوں بیٹھ کے دونوں کا متفق فیصلہ یعنی دونوں کے شوہر کی بات سنیں گے، ان میں سے ہمیشہ ایک کی غلطی ضرور ہوگی جو جھگڑے کی بنا بنتی ہے۔ اس لیے وہ دونوں بیٹھ کر دونوں کی بات سننے کے بعد منصفانہ ان دونوں کے درمیان عورت اور بیوی کے درمیان یعنی مرد اور شوہر اور بیوی کے درمیان ان دونوں کی وہ صلح کرا دیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جب وہ صلح کرائیں گے تو ہم دونوں کے درمیان اتفاق ڈال دیں گے یعنی محبت ڈال دیں گے، ان کی اتفاق ہو جائے گی، وہ دونوں راضی ہو جائے اس پر۔ جب وہ دو صلح کرانے والے آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین بڑا جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز جاننے والا بھی ہے اور اس کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ پیچھے والے جو ہم نے بیان کیا اس موضوع کے مطابق تھی، کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندہ سارا کچھ بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے جو ہم آج جس آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کریں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ رب العالمین کی صرف خالصتاً عبادت کرو، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ کسی چیز کے اندر، نہ تو اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک بناؤ نہ تو صفات کے اندر اس کو شریک بناؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بیان فرما دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری عبادت کرو، تو آگے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اکثر اوقات اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن پاک کے اندر اپنے شکر کا، اپنے نیکی کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العالمین نے ساتھ جیسے ہی اللہ نے اپنے حکم کے بعد فوراً والدین کا بیان فرمایا، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور جہاں دوسرے مقام پر فرمایا کہ اب حسن سلوک جو ہے والدین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسیوں سے، اور والجار جنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اجنبی پڑوسی سے اور مجلس کے ساتھ اور مسافر اور ان اپنے غلاموں کے وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العالمین مغرور اور متکبر شخص کو کبھی پسند نہیں فرماتا، یعنی جس کے اندر غرور ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی کبھی نہیں پسند فرماتا، اور جو بندہ تکبر کرتا ہو تو اللہ رب العالمین بھی اس کو بھی نہیں پسند فرماتا۔ جبکہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے بارے میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حدیث پاک ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، یعنی دیہاتی شخص آیا دیہات سے. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میرے آقا علیہ السلام وصیت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ رب العالمین کی خواہ تمہیں اس شراکت سے کوئی بندہ مجبور کرے اور اللہ رب العالمین کے اس شریک نہ ٹھہرانے کی وجہ سے تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، یہ تم قبول کر لینا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی کوئی بندہ مجبور کر دے کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شریک ٹھہرا یا کوئی اور پوجا کرنے لگ جا تو تجھے کاٹ دیا جائے، یعنی تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس سے آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کسی وقت کی نماز کو ترک نہ کرنا. یعنی جو اللہ رب العالمین ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، وصیت فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے کسی وقت کی نماز کو ترک نہ کرنا اور شراب نہ پینا، اور کیونکہ یہ برائی کی کنجی ہے. یہ جو شراب ہے یہ برائی کی کنجی ہے. آقا علیہ السلام میں یہ شراب جو ہے یہ گناہوں کی کنجی ہے. جب بندہ شراب پی لیتا ہے اسے اپنا پتہ نہیں ہوتا، اپنی معلومات نہیں ہوتی، پھر وہ کیا سے کیا گناہ کرتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. پھر اللہ رب العالمین جہاں پر ایک اور مقام پر جہاں پر اللہ رب العالمین اپنا ذکر فرماتا ہے وہاں پر والدین کا بھی فرماتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے کمزور برداشت کی، یعنی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی. میرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو پیٹ میں اٹھایا یعنی بچے کو، اور اس کو دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے. یعنی میرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ایک تو تمہاری ماں نے کمزور ہو کر تمہارا بوجھ اٹھایا. یعنی جب عورت اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک بچے کو رکھتی ہے وہ خود اتنا کمزور اور لاچار ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایک پیٹ کے اندر جو اس کا بچے کا وزن ہوتا ہے اور اس کو اٹھائے رکھتی ہے، برداشت کرتی ہے درد تکلیفیں جو بھی، پھر اس کے بعد آگے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دودھ پلانے کا، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جب تک ماں خود خوراک نہیں کھائے گی آگے بچے کو کچھ نہیں کھلا سکتی نہ پلا سکتی. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کمزوری کو بھی برداشت کیا. پھر اس کے بعد دودھ پلانا 2 سال تک اس نے تجھے دودھ پلایا. جو شرعی مدت ہے 2 سال دودھ پلانا بچے کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. اور ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ میری طرف بھی لوٹنا ہے تم نے. یعنی جہاں تو میرا شکر ادا کرنا ہے وہاں ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. تو حدیث پاک ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے لیے اچھے سلوک کے مستحق ہیں، یعنی میں کن کے ساتھ اچھا سلوک کروں جو اس کے مستحق بھی ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پھر اس نے عرض کی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پھر اس نے عرض کی تیسری مرتبہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. پھر دوبارہ چوتھی مرتبہ جو عرض کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یعنی دیکھو ماں کے بارے میں اس نے 3 مرتبہ عرض کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا زیادہ حق ہے، ماں کا زیادہ حق ہے، ماں کا زیادہ حق ہے. کیوں؟ ماں ایک تو پیٹ کے اندر وہ مشقتیں وہ برداشت کرتی ہے سب کچھ کمزوریاں، اور ماں پیٹ کے اندر رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے 1 مرتبہ وہ موت کے منہ سے ہو کر واپس آتی ہے. ایسی یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے تو ایسا مقام ہوتا ہے کہ ماں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر ہوں، زمین پر ہوں یا کس جگہ پر ہوں. تو ایسی وہ برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے پھر ماں کا ایسا رتبہ بیان فرمایا کہ 3 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کا زیادہ حق ہے، ماں کا زیادہ حق ہے. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کا زیادہ حق ہے. اس لیے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم بیان فرمایا اس کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. جیسے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کا جو وجود ہے جس کا سبب ہے حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے. اس کو پیدا کرنے والا، اس کو سبب بنانے والا، ہر چیز سبب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے حقیقی. اور ظاہری جو ہے وہ والدین ہوتے ہیں. حقیقی مالک جو پیدا فرمانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے نہ دے، کسی کے پاس کے اندر نہیں ہے. دنیا کے اندر جو شخص بھی بڑا زور لگا لے، جب تک میرے اللہ رب العالمین نہیں چاہیں گے تب تک کوئی بندہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہاں پر حقیقی مالک اللہ رب العالمین اور ظاہری سبب جو ہے والدین ہیں. اسی طرح ترتیب سے پرورش کے لحاظ سے بھی حقیقی سبب اللہ رب العالمین اور ظاہری ہے جو والدین کا ہے. تو جس طرح اللہ رب العالمین بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں مانگتا، یعنی بدلہ نہیں مانگتا، اسی طرح والدین بھی بچے سے اولاد سے محبت کرتے ہیں. جو کچھ اس کو اپنے مال و دولت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ امید نہیں رکھتے اپنی اولاد سے کہ ہمیں اس کا صلہ دے گا.
جس طرح اللہ رب العالمین انسان گناہ گار شیاکار اسے رزق دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ہر چیز عطا فرماتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں یہ میری عبادت کرے گا، عبادت کرے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، نہیں کرے تو پھر اپنا نقصان کرے گا۔ جس طرح اللہ رب العالمین خالق حقیقی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد پر رحم فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم ارشاد فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ نیک لوگوں جو ایمان والے ہو، نیک اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو مسافر ہوں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ اور زیادہ جو عراق علیہ السلام کے فرمان نشان ہے، پڑوسیوں کو جو حقوق ہیں وہ زیادہ بیان کیے گئے۔ عراق علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے اکثر یہ بیان فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، کہیں مجھے یہ لگنے لگ گیا کہ کہیں جبرائیل یہ نہ حکم دے دیں کہ پڑوسی بھی وراثت کے اندر حقدار ہے، یعنی پڑوسیوں پہ اتنا حقوق ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ہر وقت پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس کے دوست اچھے اللہ رب العالمین اس کو راضی فرمائے گا، جس کے پڑوسی اچھے اللہ رب العالمین اس کو بھی راضی فرما دے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ اس کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی ہم سے لغزشیں ہو گئی، خطائیں ہو گئی تو پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا، تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا یا سنا اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکر